پاکستان کے صدر جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، کسان بورڈ سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، NLF کے ذمہ داران، میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، نوجوانوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پوری ثابت قدمی سے، استقامت سے یہاں دھرنے میں موجود ہیں اور 13 دن اس عزم کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں۔ کل کا دن بہت اہم ہے اور کل انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور ہم آگے کی طرف مارچ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ دھرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بہت پریشان حال ہیں، بجلی کے بلوں نے ان کو مار دیا ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ مزدور تنگ آ گئے ہیں، کسان تنگ آ گئے ہیں، تاجر اور صنعت کار تنگ آ گئے ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کا حال بھی برا ہے، ان کی تنخواہوں پہ بھی جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ اس کو ادا کرنے کے اب قابل نہیں رہے ہیں۔ ایسی ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے پریشان لوگ یہ مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں یہی بربادی ہے، یہی تباہی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس قوم کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو ایک مقصد سے ہم آہنگ کریں گے اور اس کے بعد ایک بڑی تحریک کو برپا کریں گے۔ یہ دھرنا پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا ہے اور آج بھی مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی پورے اعتماد کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہمیں ملے گی، لیکن یہ کامیابی حتمی کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس دھرنے میں اپنے مقاصد کو حاصل بھی کرتے ہیں، بجلی کے بلوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، تنخواہ داروں کا ٹیکس بھی کم ہوتا ہے، IPPs کو بھی لگام ملتی ہے، تو یہ نقطہ آغاز ہوگا، نقطہ اختتام نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑی تحریک ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس دن یہاں پر ہم اپنی کامیابی کا اعلان کریں گے، اس کے اگلے دن سے وہ بڑی رابطہ عوام مہم شروع ہو جائے گی۔ آپ اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ انشاءاللہ جب آپ پرعزم ہیں، میری مائیں بہنیں پرعزم ہیں، تو انشاءاللہ اب اس تحریک کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پاکستانیوں کو پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی تحریک ہے، اور ہماری تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا شعوری فیصلہ کیا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کریں گے، ہم اپنے رستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ہم اس بات کی آخری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اداروں سے نہ لڑیں، پولیس والوں سے نہ لڑیں۔ یہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ سپاہی ہیں، ان کے گھر بھی جب بجلی کا بل آتا ہے تو یہ بھی بل آتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے، ان کے بچوں کو بھی روزگار چاہیے۔ اگر نوکری کی وجہ سے ان کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو ہم حکمت کا مظاہرہ کریں گے، آخری دم تک اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم تصادم کے بغیر اپنے مقاصد کو حاصل کریں، اور یہی راستہ ایک پائیدار راستہ ہوتا ہے جو حقیقی انقلاب پر منتج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 13 دن پہلے ہم یہ کر سکتے تھے کہ رکاوٹیں تو ہم نے ساری عبور کر لی تھی، کنٹینر تو ہمارے جوانوں نے ہٹا دیے تھے، اور وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے چاروں طرف سے بلاک کر دیے تھے راستے، وہ راستے ہم نے گرا دیے تھے، کنٹینر ہٹا دیے تھے، اور کچھ لوگ تو ڈی چوک بھی پہنچ گئے تھے۔ لیکن ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے باہم یہ مشورہ کیا کہ اگر ایک دن تصادم ہوگا تو پھر اس کے بعد شہرت تو بہت مل جائے گی، جماعت اسلامی کا نام تو بہت ہائی لائٹ ہو جائے گا، لیکن جن مقاصد کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پوری قوم کو جو ہم امید دلانا چاہتے ہیں، ایک لڑی میں پرو کر ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ کوئی آواز پاکستان کے ان مظلوموں کی اس وقت موجود نہیں ہے۔ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، ان کو حکومت کرنی ہے، مراعات حاصل کرنی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کو چاہیے، عیاشیاں ان کو لگی ہوئی ہیں۔ جو اپوزیشن ہے
وہ بھی پھنسی ہوئی ہے، اس کے مقاصد اور اس کے معاملات بھی ذرا مختلف قسم کے چل رہے ہیں۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ساری جماعتوں کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ جمہوری آزادیاں ان کو میسر آنی چاہیے، سارے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے، یہ آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو واضح کریں، وہ ایشوز کے اوپر سیاست کریں۔ یہ افراد کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست، یہ شخصیات کی سیاست نہیں، بلکہ قوم اگر پریشانی میں ہے، قوم کے اوپر اگر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے قوم کی رہنمائی کرے۔ بہرحال کوئی کرے نہ کرے، جماعت اسلامی نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جنون سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، غریبوں کا مسئلہ، مزدوروں کا مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، اور ان تمام مسائل پر ہم ایک مؤثر آواز اٹھائیں گے اور ان سب کو بڑے انقلاب کے لیے تیار کریں گے۔ یہ حق دو عوام تحریک، اس کی ہم نے ایک پلیٹ فارم اس دھرنے کے ذریعے سے بنایا ہے، یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے اس دھرنے میں مزدور شریک ہیں۔ یہ مزدور کون ہیں؟ اگر یہ حق اور حلال کی کمائی اپنی محنت سے کماتے ہیں تو یہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ القاسم و حبیب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت وہ فریضہ اپنی محنت سے اور مشقت سے انجام دیتا ہے، اس لیے مزدوروں کے اوپر اگر شبخون مارا جائے گا، ان کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، ہر وقت ان کے سروں پہ تلوار لٹکی رہے گی کہ ادارہ پرائیویٹائز کیا جائے گا تو مزدور مزدوری سے جائے گا، ہر وقت یہ تلوار لٹکی رہے گی کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہوں، مختلف جگہوں پر کام کرتے ہوں، فارمل نہیں انفارمل لیبر کے طور پر کام کرتے ہوں، اور ان کو ملازمانہ حقوق حاصل نہ ہو، تو یہ کیسا ملک ہے؟ یہ ہمارا آئین اور ہمارا دستور ہر ایک کو بنیادی حقوق دیتا ہے، مزدور کو بھی حق دیتا ہے، کسان کو بھی حق دیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چند فیصد، 15 سے 20% اگر شمس بھائی میں غلط بات نہ کہہ رہا ہوں، جو فارمل لیبر کہلاتی ہے بہت محدود ہے، جو رجسٹرڈ لیبر ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، جن کو حقوق حاصل ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ لامحدود طور پر اس ملک میں موجود ہیں۔ 83 تقریباً 82-83% انفارمل لیبر ہے، یعنی اس کو ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ کیسا بڑا ظلم ہے! آئین حقوق متعین کرتا ہے، دستور حقوق متعین کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مزدوروں میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب 4 بجے کا وقت ہوتا ہے، ہم کراچی میں رہتے ہوئے دیکھتے تھے انڈسٹریل ایریا سے ٹھٹ کے ٹھٹ نکل رہے ہوتے تھے، ہماری مائیں پہلے نکلتی تھی فیکٹریوں سے، اور ان میں سے اکثریت ان کی ہوتی تھی جن کو کوئی ملازمانہ حقوق حاصل نہیں ہے اور ٹھیکیدار کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ٹھیکیدار اگر ڈیلی ویجز میں ان کو تنخواہ دے گا تو وہ تنخواہ ہوگی، اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی بچے کی بیماری کی وجہ سے وہ عورت اگر فیکٹری میں نہیں جا سکتی تو اس دن اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ کیسا بڑا ظلم کا نظام ہے! یہ محنت مزدوری کرنے والی عورتیں یہ شوق میں محنت مزدوری نہیں کرتی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو جا کر یہاں پر جانے پر انہیں مجبور کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ پھر جو دفتروں میں کام کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی ملازمت کے پراپر حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں، ویجز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تحفظ پوری طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں لوگ، اور دیکھتے ہیں کہ بہت یورپ اور امریکہ تک میں اگر کسی برانڈ میں بھی آپ چلے جائیں، کسی شاپ میں چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں، اگر وہاں پر کوئی مسلم عورت اسکارف میں حجاب میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں بھی اب تو لوگ انہیں جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں اور ٹوکتے نہیں ہیں۔ صرف چند ریسز ضرور ہیں کہ جو اس وقت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجبوری وہاں پر وہ اس
سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت سارے دفتروں میں، بہت ساری ایئر لائنز میں مجبور کیا جاتا ہے ہماری خواتین کو کہ وہ مالک پہننا یہ ان کا حق ہے، اور اس لباس کو پہننے سے کوئی برانڈ، کوئی ایئر لائن، کوئی جو ہے وہ مال اور کوئی جو فیکٹری کسی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ڈریس کوڈ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق اور کلچر کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، اور کتنی مسائل ہیں۔ تحفظ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ پراپر طریقے سے نہیں ملتی ہے، عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، کتنی مائیں بہنیں چنچیوں کے دھکے کھاتی رہتی ہیں۔ تو یہ پورا نظام ایک ظلم کا نظام ہے، جو مزدوروں کو حق نہیں دیتا، جو خواتین کو حق نہیں دیتا۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ادارے مزدوروں کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کا جو ویج بورڈ ہے وہ اس کے مطابق ان کو حقوق فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے مزدوروں کی تحریک کا کام یہ ہوتا ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن ہو یا ان سے منسلک تنظیمیں ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ مجبوروں اور مظلوموں کے حق کی آواز بنے، ایک قوت کے اندر ڈھلتی چلی جائیں۔ جماعت اسلامی تمام مزدوروں سے کہتی ہے کہ تمہارے حقوق کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی لڑائی لڑے گی، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور مزدوروں کی جہاں بات ہے تو کسان بھی تو ایک مزدور ہے، وہ کسان تو کیا کچھ کرتا ہے، ہمارے لیے غلہ اگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، پہلے جو ہے وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج کو بوتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے، جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے، چودھری اور وڈیروں کی آنکھوں میں وہ ٹھٹکتا ہے، پھر بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، قرضوں میں جکڑ جاتا ہے، اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہوتی، سب کچھ چودھریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سب کچھ وڈیروں اور خانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر بھی وہ غلہ اگانے کا یہ فریضہ انجام دیتا ہے۔ آخر میں اس کو کیا ملتا ہے؟ فصل کے اختتام پر اکثر کسان مقروض ہوتے ہیں اور ان کے قرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بس اس پر خوش ہوتا ہے کہ فصل کے اختتام پر فصل سے کچھ حصہ اس کو مل گیا، یا مزید اس کو جو ہے اپنے قرض کے لیے کچھ مزید پیسے دے دیے گئے۔ پھر نئی فصل کے لیے بھی اس چھوٹے کسان کو اگر اس کی اپنی چھوٹی موٹی زمین ہے تو اس کو قرضہ ہی ملتا ہے، کوئی مراعات نہیں ملتی ہیں۔ ایک طرف یہ چھوٹے کسان ہیں اور دوسری طرف بڑے جاگیردار ہیں، بڑے وڈیرے ہیں جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ ٹیکس لینے کے لیے تنخواہ دار طبقہ ہے، ٹیکس دینے کے لیے غریب طبقہ ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لگے گا، آٹا چینی دال پہ بھی ٹیکس لگے گا، پیٹرول پہ بھی ٹیکس لگے گا، بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس لگے گا، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ٹیکس لگے گا، اور صابن پہ بھی ٹیکس لگے گا، سرف پہ بھی، اور اس طرح کے استعمال کی چیزوں پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ اور لیکن جاگیرداروں کی بڑی بڑی زمینیں موجود ہوں گی، اور گھوڑے دوڑاتے جاؤ اور زمینیں تمہاری ہوتی جائیں۔ ایسے بھی جاگیردار موجود ہیں جو انگریزوں کے دور کا تسلسل ہیں، جنہوں نے اپنی محنت سے زمینیں نہیں حاصل کی بلکہ غداریوں کے نتیجے میں مقامی لوگوں سے غداری کی، مسلمانوں سے غداری کی، انگریزوں کا ساتھ دیا تو انگریزوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا۔ ان کی اولادیں آج اس جاگیردارانہ نظام میں ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ لینڈ ریفارمز اگر صحیح معنوں میں ہو جائیں تو جس کی اپنی زمین اپنی محنت سے نہیں حاصل کی گئی، وہ ساری زمینیں عام کسانوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے اور یہ جماعت اسلامی کا پیغام ہے۔ لیکن جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگاتے، تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ تنخواہ داروں نے 368 ارب روپے پچھلے سال ٹیکس ادا کیا، 368 ارب روپے، اور جاگیرداروں نے 5 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ خود حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنے طبقے کا تحفظ کرتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں۔ چھوٹے کسان کا کیا حال ہے؟ اس کو تو دوا بھی بلیک میں ملتی ہے، اس کو تو فیڈ بھی بلیک میں ملتی ہے، اس کو تو بنیادی چیزیں بھی اس کو ضرورت کی نہیں ملتی ہیں۔ اور پھر جب وہ گندم اگا لے اور گندم لگا لے تو پھر جب فصل ہوتی ہے تو پہلے اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ حکومت گندم خریدے گی، وہ محنت کر کے گندم لگاتا ہے اور حکومت خریداری سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر بیچ میں
جو لوگ موجود ہوتے ہیں درمیان کے، وہ سب اس سے انتہائی اونے پونے پوری فصل اٹھا لیتے ہیں۔ پورا کا پورا استحصال کا نظام ہے جو اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں موجود ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے، 77 سال مکمل ہو رہے ہیں، 78واں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ صورتحال ہے کہ 77 سال میں یہ جاگیردارانہ سماج کا یہ خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ سرمایہ کی طاقت سے لوگ سروں پر مسلط ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے خود اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں رکھتے، خاندان کی فیملی انٹرپرائزز پہ یہ پارٹیاں چلتی ہیں، چند وڈیروں کو، چند جاگیرداروں کو، چند الیکٹیبل کو، پیسے والوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ملا کر پاکستان کے عوام کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتے ہیں۔ کوئی کسر رہ جاتی ہے، لوگ پھر بھی مسترد کر دیں تو پھر بوٹ پالش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور فارم 47 کی بنیاد پر آ کر ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلتے ہیں۔ ان لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہاں پر اگر حقیقی معنوں میں جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو جمہور کو اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ ہم نے دھرنا دیا ہے، اس دھرنے کے ساتھ لوگوں کے دل وابستہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے ذہن وابستہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی ہمدردی وابستہ ہو گئی ہے، لوگوں کے خیالات آپ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ لیکن ابھی ایک فاصلہ باقی ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ عام لوگ، یہ محروم، یہ مجبور اور پاکستان سے محبت کرنے والے اس لڑی کے اندر پرو جاتے ہیں، ایک قوت میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ اس دھرنے کے شرکا کا امتحان ہے کہ آپ اب جب گلی محلوں میں پہنچوں کے اندر جائیں گے تو پھر انقلاب کی نوید بن کر ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی امید کا پیغام بن کر آگے بڑھ رہی ہے، اور پوری قوم کے لیے ایک زبردست کھلی شاہراہ کے طور پر ہم موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں مزدوروں کا تذکرہ کر رہا تھا، کسانوں کی بات کر رہا تھا، جاگیرداری نظام کا تذکرہ کر رہا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہماری حکومت نے جو بجٹ بنایا، کہتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے بجلی کی قیمت کم کریں، ہم تنخواہ داروں کا ٹیکس کم کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئی ایم ایف نے آپ کو اس بات سے کیا روکا ہے کہ آپ جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں؟ وہ تو اس نے ہلکے سے کہا ہوا ہے، لیکن آپ وہ کام تو نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف نے تو آخری پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ تعلیم پہ، صحت پہ، میڈیسن پہ اور آپ فوڈ پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ آپ نے تو وہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ تو جب آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے اس وقت آئی ایم ایف نہیں ہوتا، اور جب آپ کو لوگوں پر ظلم کرنا ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایف کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے جو آئی پی پیز کا دھندا ہے، ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، اس دھرنا کے شرکا پوری قوت سے یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اگر یہ آئی پی پیز کو لگام نہیں دی گئی تو یہ دھرنا بھی جاری رہے گا، اور اس طرح سے ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آئی پی پیز ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ 2 ٹریلین سے زیادہ، 2 ٹریلین کا مطلب 2000 ارب روپے ہے۔ 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 کروڑ اور پھر 1 ارب، پھر 100 ارب اور 1000 ارب، اور یہ 2000 ارب کم از کم سالانہ ہم سے ان چیزوں کے پیسے وصول کر لیتے ہیں جس کی بجلی ہی یہ نہیں بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1994 سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آئیں، انہوں نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے، نئی آئی پی پیز وجود میں لے کر آئے ہیں، جعلی قسم کے معاہدے کیے ہیں۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی اس طرح کا اس نے ڈرافٹ بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ آئی پی پیز کا نہ صرف فارنزک آڈٹ ہوگا، یعنی فارنزک آڈٹ کا مطلب مکمل جانچ پڑتال کا مطلب کہ جس نے یہ معاہدہ کیا وہ بھی بے نقاب ہوگا، اور جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا وہ بھی بے نقاب ہوگا، جس نے جتنے پیسے لوٹے وہ بھی کٹہرے میں آئے گا، اور اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو امپیکٹ آئے گا، جو آئی پی پیز بند کیے جائیں گے، جو بوسیدہ پلانٹ ختم کیے جائیں گے، اس کے جو سینکڑوں ہزاروں ارب روپے بچیں گے ان کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں پیسے کہاں سے لائیں؟ آئی پی پیز کے اس
اس کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرو اور ہمیں ریلیف فراہم کرو، ہمارے بلوں کو کم کرو۔ ہمارا مطالبہ سیدھا سادہ ہے، ہم کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تم سے یہ کہتے ہیں تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا دو اور تنخواہ داروں کا ٹیکس، اصلاً تو تمہیں پچھلے سال بھی جتنا ٹیکس جمع کیا وہ سلیب بھی کم کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے مرحلے پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے، ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جب تم سب 1300 سی سی پہ آ جاؤ گے تو بہت سارے پیسے ہمارے بچ جائیں گے، وہ غریبوں کو، وہ تاجروں کے بلوں میں، وہ صنعت کاروں کے بلوں میں ریلیف کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گاڑی بلٹ پروف کرنی ہوتی ہے، اور بلٹ پروف گاڑی ظاہر ہے ان کے خیال میں بڑی گاڑی ہی بلٹ پروف ہو سکتی ہے، کرولا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کس کو امن نصیب ہے؟ ہم سبھی تو کھلے عام گھوم رہے ہیں، کس کی جان محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ ہر وقت تو اسٹریٹ کرمنل موجود ہوتے ہیں، ہر وقت تو ڈاکو لٹیرے موجود ہوتے ہیں۔ سندھ میں چلے جاؤ، کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو مل کر حکومت کر رہے ہیں اور پوری قوم پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ سب کو تم بلٹ پروف گاڑیاں دے سکتے ہو، اپنے لیے تو بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی اور اس کا خرچہ بھی قوم برداشت کرے گی، اور ہمارے لیے تحفظ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا۔ جب ہم غیر محفوظ ہیں تو تمہیں بھی غیر محفوظ بننا پڑے گا۔ جب ان لوگوں کے، ان حکمرانوں کے، ان بڑے بڑے پولیس والوں افسروں کے، ان لوگوں کے، ان بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، جب ان کو اپنے بچے غیر محفوظ محسوس ہوں گے تو قوم کے بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے بچوں کو یہاں پر رکھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو محفوظ مقام پر ملک سے باہر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ عذاب تو ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پاکستان میں نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں امن نہیں ملتا، یہاں ہمیں روزگار نہیں ملتا، یہاں ہمیں معیاری تعلیم نہیں ملتی۔ اگر معیاری تعلیم ہو تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تعلیم حاصل کریں تو روزگار نہیں ملتا، مواقع نہیں ہوتے۔ تو ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے چلا جائے۔ حالانکہ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں دریا ہیں، جہاں سمندر ہے، جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں پر لہلہاتے کھیت ہیں اور زبردست قسم کی ہموار زمینیں ہیں۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ یہاں پورٹ ہے، یہاں نوجوان ہیں، یہاں محنت کش عوام ہیں، یہاں مزدور ہیں، یہاں محنت کرنے والی خاتون ہے جو اپنے گھر میں بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، مال مویشی کا کام بھی کرتی ہے۔ شہروں میں رہنے والی خواتین اب تو کچھ مجبوری میں اور کچھ معاشی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، وہ تو اب دفتروں میں بھی کام کرنے والی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جب سب یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کا نوجوان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک محدود اور بہت چھوٹے سے طبقے نے پاکستان کی پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، تم اگر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاؤ یا یہ کہو کہ ہم سب باہر چلے جائیں، اول تو سب باہر نہیں جا سکتے۔ 15-16 کروڑ نوجوان ہیں یہاں پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، کیا یہ سب باہر چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اسی پاکستان میں جو خزانے موجود ہیں، انہی خزانوں پہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام راج کریں گے، انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان راج کریں گے۔ اب وہ مافیاز راج نہیں کریں گی۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ویژن چاہیے، ثابت قدمی چاہیے۔ یہ کام جماعت اسلامی کرے گی، اپنے نوجوانوں کو امید دلائے گی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ میسر آتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹتا ہے۔ ہم صحیح راستے پر چلیں گے، ہم قوموں کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم لسانی بنیادوں پر نہیں اٹھیں گے، ہم فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر نہیں اٹھیں گے، ہم حق کی بنیاد پر اٹھیں گے۔ ہم ہر ایک کی آواز بنیں گے، ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے، ہم خیبر پختونخوا کے ساری لسانی اکائیوں کی آواز بنیں گے، ہم بلوچستان کے بلوچوں اور پشتونوں
اور جتنے لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں سب کی آواز بنیں گے. ہم پنجاب میں رہنے والے تمام پنجابیوں، سرائکیوں، اردو بولنے والوں اور پختونوں سب کی آواز بنیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سندھ کے رہنے والے ہر سندھی، ہر مہاجر اور ہر بلوچ کی آواز بنے، کیونکہ ہم سب ایک اکائی ہیں. اکائی کیوں ہیں؟ اس لیے اکائی ہے کہ ہم نے یہ ملک جو بنایا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا. ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارے پاس اتنا بڑا مشترک موجود ہے، پھر کوئی ہمیں تقسیم کر دے اس بنیاد پہ کہ ہمیں حق نہیں مل رہا، ہمیں پختون کو حق نہیں مل رہا، بلوچ کو حق نہیں مل رہا، مہاجر کو حق نہیں مل رہا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس کو حق نہیں مل رہا اس پر آواز بلند کریں، چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو، اور اس حق کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کریں، تعصب میں مبتلا نہ ہو. لیکن یہ سب اگر الگ الگ حقوق مانگیں گے، اسی طرح تقسیم رہیں گے، یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکے سے انشاءاللہ مزید گرا دیں گے اور اپنا راستہ بنا لیں گے انشاءاللہ. اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کے نظریے کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کر رہی ہے، پاکستان کی بنیاد پر اکٹھا کر رہی ہے. اور پاکستان محض وطن کا نام نہیں ہے، جغرافیے کا نام نہیں ہے، بتا چکا ہوں کہ یہ نظریے کا نام ہے، یہ عقیدے کا نام ہے. یہ اس نظریے اور عقیدے کا نام ہے جو نظریہ اور عقیدہ ہمیں ایک نظام دیتا ہے، ایک ثقافت دیتا ہے، ایک کلچر دیتا ہے، ایک معیشت دیتا ہے، ایک ریاست اور حکومت چلانے کے طریقے سکھاتا ہے، عدل دیتا ہے، لوگوں کو برابری دیتا ہے، جمہوری آزادیاں دیتا ہے. رائے عامہ اس کی اہمیت اسلامی نظام میں موجود ہوتی ہے. اس لیے ہم اس نظام اور اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. 14 اگست آ رہا ہے، اس 14 اگست کو بھی انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ منائیں گے، پاکستان کے جھنڈوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پورے پاکستان میں انشاءاللہ امید کا پیغام بنیں گے. اور وہ سارے لوگ جو پاکستان سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں ان سب کو مایوس کر دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں سب کے لیے پیغام ہے، سب اپنی آئینی حدود کا تعین کریں. فوج کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے، سیاستدانوں کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. جب اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام لوگ شروع کر دیتے ہیں معاملہ وہیں پر بگڑنا شروع ہوتا ہے، پھر طاقت کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، پھر لوٹ مار بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر مسابقت ایسی بڑھتی ہے کہ عوام پیچھے رہ جاتے ہیں. لہذا ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک لکھے ہوئے دستور کے مطابق چلتا ہے جس میں قرارداد مقاصد اس کو اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علاوہ یہاں پر کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی. جو یہاں حکومت کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کے مطابق کرے گا. لہذا ایسے سارے قوانین اور ایسے سارے فیصلے جو اس بنیاد کے خلاف ہوں اس کے خلاف بھی گفتگو کرنا، بات کرنا، قانونی جنگ لڑنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں ضمنی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مبارک ثانی کیس ہوا، اس کیس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جو متنازع تھا اس پر ریویو کی پٹیشن فائل کی گئی. اس ریویو کی پٹیشن میں جہاں ایک طرف انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان میں جو احمدی ہیں وہ احمدی مسلمان نہیں ہو سکتے اور وہ ان کی حیثیت اقلیتوں کی ہے اور وہ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، یہ بات تو واضح کی گئی. لیکن اس فیصلے میں یہ سقم بھی چھوڑ دیا گیا کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں، وہ مسجد کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود ہے. وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں تو اقلیت کی صورت میں اقلیت کے سارے حقوق ان کو مل جائیں گے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کریں گے تو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب آئین اجازت نہیں دیتا تو سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. لہذا ہم یہ ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک تفصیلی خط بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ معاملات بہت حساس ہیں. اس کی بنیاد پر افراتفری انتشار پھیل جاتا ہے، اس کی بنیاد پر قتل و مقاتلے شروع ہو جاتے ہیں، کفر کے فتوے آنے لگتے ہیں جو کہ پاکستان جیسے ملک میں
اور زیادہ سنگین چیز ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی آئین کا پابند بننا ہوگا اور سب کو اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ لہذا ہم اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے جو آئین سے متصادم ہو، جو دین سے متصادم ہو، اور اگر کوئی رائے سپریم کورٹ کی موجود ہے تو وہ اس سے رجوع کریں تاکہ یہ جو اضطراب پایا جاتا ہے اور جو پریشانی پورے پاکستان میں موجود ہے، علماء کرام اس پر بات کر رہے ہیں، یہ اضطراب ختم ہو۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس پورے مسئلے کو کوئی انارکی پھیلانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ جہاں ملک میں آئین اور قانون ہو، جہاں پر حاکمیت اعلیٰ دستور کے مطابق اللہ رب العالمین کی ہو اور ریاست نے اس حوالے سے کلمہ پڑا ہوا ہو، وہاں پر ذاتی فیصلے نہیں کیے جاتے، وہاں پر خود قانون نہیں بنا جاتا، وہاں خود جج بن کر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ قانون کے مطابق چیزوں کو درست کرنے کے لیے جمہوری جد و جہد کی جاتی ہے۔ لہذا ختم نبوت کے اس مسئلے کو، اس کی حساسیت کو سمجھا جائے اور اپنے فیصلے کو سپریم کورٹ کے یہ تمام ججز اور چیف جسٹس صاحب ریویو کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اکائی ہے، یہ سب کو جوڑتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پورے پاکستان میں جو کچھ بھی ظلم کی شکلیں موجود ہیں، اس پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے، یہاں بیرونی مداخلت ہے، امریکہ کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر حکومتیں تک بنتی ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے، جد و جہد سے لڑ کر حاصل کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ کون اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ کون اپنا کاروبار چھوڑتا ہے؟ لوگوں نے عقیدے اور نظریے کی خاطر زمین چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، قافلے کے قافلے چل پڑے اور راستے میں لٹ گئے۔ یہ جو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی بات کی جاتی ہے، یہ جو کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب بھی ایک رو میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو تقسیم ہے، یہ تو محض ایک لکیر ہے، ایک بارڈر ہے، ہمارا تو پنجاب کا کلچر ایک ہے۔ اور بھائی اس کلچر کی کون بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کا کلچر جدا ہے۔ ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا، تو کیوں مشرقی پنجاب کے لوگ جن کے قافلے کے قافلے کوئی بیل گاڑیوں میں آ رہا تھا، کوئی ٹرین میں آیا تھا، کسی کو کوئی اور چھوٹی سی گاڑی میسر آئی تھی، اور راستے میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پورا کا پورا خاندان کاٹ دیا گیا۔ کتنی ہماری بیٹیوں اور ماؤں نے اندھے کنووں میں چھلانگ لگائی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ پاکستان کی قیمت تھی، یہ پاکستان کے نظریے کی قیمت تھی، اور تم ٹٹپنجوئے قسم کے لوگ یہ کہنے لگو کہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ صرف ایک لکیر ہے۔ سمجھ لو کہ تم پاکستانی نہیں ہو سکتے ہو اگر ایسی باتیں کرو گے۔ ہم نہ سنیں آئندہ ایسی بات کسی فرد سے جو پاکستان کے عقیدے اور نظریے کے اوپر صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مودی سرکار ہو یا واجپئی سرکار، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہو۔ آج دیکھ لو اس مکتی باہنی کا انجام، جس کی قبروں پہ پھول چڑھا کر نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور بڑے اعزاز سے کہا تھا کہ میں نے جا کر وہاں ان کی آزادی کے ہیروز کے قبروں پر پھول چڑھائے ہیں۔ تاریخ تمہیں یاد رکھے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں تمام چیزیں واضح ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو یہی تو وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لہذا حق واضح ہو رہا ہے، پوری دنیا میں باضمیر لوگ جاگ رہے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، فلسطینی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ 40,000 فلسطینی آفیشل جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق شہید ہو چکے ہیں، 10-15 ہزار ملبے کے ڈھیر میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ پوری غزہ کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیا ہے، 85-90% غزہ تباہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ ان مجاہدوں کو دیکھیں، ان بچوں کو دیکھیں، ان عورتوں کو دیکھیں، سب کچھ اجڑنے کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، اور ان سارے غموں کو اپنے دلوں پر جھیل کر مسکراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، عید مناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، رمضان میں عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
زندگی گزارنے کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو اہل فلسطین سے سیکھو، اہل غزہ سے سیکھو۔ نوجوانوں، اس لیے کہتا ہوں، مایوس ہو کر اگر گھر چلے جاؤ گے، منشیات کے عادی بن جاؤ گے، خودکشیاں کرنے لگو گے، کوئی کام کاج سے دور ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، خاندان بھی برباد ہوگا۔ حوصلے کے ساتھ اپنے دین سے محبت کرو، اپنے ملک سے محبت کرو، حق اور سچ کے راستے پر چلو، اور جماعت اسلامی تمہیں اپنے دامن میں اور اپنے جلوں میں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ میں سارے ذمہ داران جماعت سے، اپنی خواتین بہنوں اور پورے نظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو سمیٹ لیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ کچے پکے ہوں گے، اس کو قبول کر لیں۔ جب آئیں گے تو تربیت کریں گے، جب نہیں آئیں گے تو کیسے تربیت کریں گے؟ یہ چھوٹا موٹا اچھل کود کرتے ہیں، وہ بھی ان کو کرنے دیجئے، اور ان کو اپنی اس بڑی تحریک کا حصہ بناتے چلے جائیے۔ اور یہ نوجوان کتنی اچھل کود کر لیں گے۔ یہ جماعت اسلامی میں اچھل کود کی بھی تو کچھ پیمانے ہوتے ہیں، کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ اس لیے ان نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو مثبت سرگرمیاں دیں، انہیں آئی ٹی کے ایجوکیشن دیں، ان کو الخدمت کا والنٹیئر بنائیں، ان کو شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار کریں۔ ہماری بیٹیاں ہیں، گھر بیٹھ کے بہت سا کام کر سکتی ہیں، ان کاموں کے اندر ان کو ملا لیں، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جائیں، لیکن نفرتوں کی بنیاد پہ نہیں، گالم گلوچ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنی بات کو آگے پہنچائیے۔ آپ کے پاس ایشوز ہیں، آپ کے پاس خیالات ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس نظریہ ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی دیتا ہے، جس کے پاس نظریہ نہیں ہوتا وہ برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ بتانے کے لیے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت سے محروم ہیں، ان سب تک دعوت پہنچانا، اپنا پیغام پہنچانا، انقلاب کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا سب کچے پکے لوگ مل کر آئیں گے، ایک ایک قوت میں ڈھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی تو ہمارا یہ دھرنا جاری ہے، ہمارے مطالبات کی لڑائی ہماری مذاکراتی ٹیم لڑ رہی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب پوری طاقت سے آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، امیر العظیم صاحب موجود ہیں، نصر اللہ رندھاوا صاحب موجود ہیں، فراست شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت کچھ لے کر ہی آئیں گے، اس قوم کے لیے لے کر آئیں گے، اور یہ عزم اور ہمت ہمارا موجود ہے، اور اس کے بعد ہماری یہ تحریک مزید آگے بڑھے گی۔ کل 8 اگست ہے، اس 8 اگست کو انشاءاللہ ہم یہاں سے مغرب کے بعد ایک مارچ کریں گے، اور مری روڈ کے اوپر مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں، یہ جماعت اسلامی ہے، کوئی تصادم نہیں چاہتے، جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے۔ اگر ہمیں ڈی چوک جانا ہوگا تو وہاں جائیں گے، اگر اس سے پہلے رکنا ہوگا تو وہاں رکیں گے۔ جو ہمارا نظم طے کرے گا یہ نوجوان اس کو فالو کریں گے۔ اسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں، اسی سے تنظیمیں طاقتور بنتی ہیں، اسی سے ایک انقلاب میں وہ ڈھلتی ہیں، ورنہ یہ جو بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے بعض اوقات یہ انارکی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فیصلہ بھی ہم کریں گے انتظامیہ کو بتا کر جائیں گے، اور بتا کر پھر اس کو فالو بھی کریں گے، اور پوری بھرپور طریقے سے اتنی بڑی حاضری کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے کہ پورے پاکستان کو امید کا پیغام دلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی جلسہ عام ہوگا، لاہور کی قیادت یہاں موجود ہوگی، اور قصوری صاحب تو موجود ہی ہیں۔ قصوری صاحب، جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے۔ اسی طرح سے پشاور میں انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جلسہ عام ہوگا، اور بہت بڑا جلسہ عام ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک نیا رخ متعین کر دے گا۔ اسی طرح سے 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا۔ 13 اور 14 اگست کو بھی پورے پاکستان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ قومی پرچموں کے ساتھ پاکستان کے نظریے کا پرچار کریں گے، اور اس ملک کے خداداد پاکستان کی قدر و منزلت عوام کو بتانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ابھی تو میں اتنا ہی بتا رہا ہوں، ہڑتال کا پروگرام بھی بن رہا ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی موجود ہیں۔ سب چیزوں کے لیے تیار رہیں، ممبرشپ کیمپین کے لیے بھی تیار رہیں، عوامی کمیٹیاں بنانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دھرنا کامیابی سے مکمل ہو گیا تو چھٹی ہو جائے گی، یہ چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह। वाह।